الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العلي العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود نعت، سلام رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین، ناظرین، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے تھرو یہ ہفتہ وار پیغام عشق رسول، پیغام محبت، پیغام قرآن اور اللہ کا فرمان ہم ہر جمعے کو کوشش کرتے ہیں عام فہم آسان طریقہ سے دین متین اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چاشنی جو ہے وہ پہنچا سکیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، سورۃ الفاتحہ شریف، پارہ نمبر 1 اور سورۃ فاتحہ نوافل نماز ہو تب، سنن نماز ہو تب، واجب نماز ہو تب، فرائض نماز ہو تب، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے. ماہ صفر مظفر جس کی آج 7 تاریخ ہے اور اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے، اس ماہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، مقبولان بارگاہ الہی، ان کے اوراس اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونا اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے بڑے بڑے نام ہیں. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، اور سلسلہ چشتیہ کے شہنشاہ حضور خواجہ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سیال لجپال، اور حضرت شاہ رکن عالم بابلک ذکریہ ملتانی، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر، اور بھی کثرت سے مشائخ
اللہ کے دوست اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہر سال جن کے مزارات پر مخلوق خدا کثرت سے آتی ہے اور ان اللہ والوں سے وہ اپنی وابستگی پیدا کرتے ہیں، اور وابستگی پیدا کرنے کے بعد اپنے قلوب و اذہان کو روشن کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے دوست دین متین کا پیغام اور شریعت مصطفیٰ اور طریقت یہ ان تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ انہی کو اپناتے ہیں اور یہ وہی پیغام دیتے ہیں جو مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پیغام محبت۔ اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس شریف بھی اس ماہ سفر مظفر میں، اور آج ہم مختصر سے وقت میں کچھ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کریں گے۔ جب ان کے شیخ طریقت نے حکم دیا جاؤ جا کے لاہور میں بیٹھ کے خدمت خلق، مخلوق خدا کی خدمت، ان کی تربیت، یعنی ان کو شریعت مصطفیٰ کا پیغام پہنچاؤ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، جب بھی کوئی عالم دین، کو مرد کامل، کو ولی کامل جس جگہ پر بھی بیٹھ کر اللہ کا پیغام، اللہ کی الوہیت، سمدیت، اس کا خالق ہونا، مالک ہونا اور اس کا سپر پاور ہونا بتاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تعلیم اور پیغام قرآن، پیغام عشق رسول پہنچاتے ہیں، تو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور مرد کامل وہی ہوتا ہے جن کے پاؤں میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئے، وہ اعصاب کے بھی مضبوط ہوتے ہیں، عقیدے کے بھی مضبوط ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور ان کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو قریب لانا ہے، قریب لا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام دینا ہے۔ اور ان میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر تشریف فرما ہوئے، در حقیقت یہ خود عامل ہوتے ہیں۔ یہ فرائض، نوافل، سنن ادا کرنے کے بعد پھر حدیث قدسی ہے، یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادات کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اور ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ ہاتھ ان کا ہوتا ہے، طاقت اس خالق و مالک کی ہوتی ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے، اس میں روشنی اس اللہ کی ہوتی ہے،
کان انہی کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سننے کی طاقت اسی کی ہوتی ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف میں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردالۃ علی حکم اتصالی۔ اللہ کی ساری زمین ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے سرسوں کا دانہ ہے۔ اب پھر شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، ہمارا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو کہیں بھی ہو، اگر رات اس کا کپڑا اتر جائے ہم اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کامل ہو، اکمل ہو، مکمل ہو۔ آج پہچان کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن ہم دنیا میں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، خریدتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی کمپنی کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ ہمیں وہ نظر دے کہ ہم جب کسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیں تو ہم تھوڑی سی پہچان کر لیں۔ پنجابی کہتے ہیں پانی پیے پن کے، پیر پھڑیے چن کے۔ آج کاروبار ہے، یہ نہ دیکھیں کہ بہت بڑا جبہ و دستار ہے، نہیں، یہ دیکھیں جس خاندان سے، جس آستانے سے، جس سلسلے سے یہ وابستہ ہے، کہیں اس کا راستے میں اپنا ہی رشتہ تو منقطع نہیں ہے۔ بہرحال حضور سیدی داتا گنج بخش جلوہ فرما ہوئے بہت سی تکالیف انہیں برداشت کرنا پڑی، لیکن وقت گزرتا گیا۔ وہ کامل، وہ اکمل، وہ مکمل، اللہ کو جس نے راضی کر لیا، اللہ کے پیارے حبیب کو راضی کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ جہان بھی، قبر بھی، حشر بھی کامیاب ہے۔ اب دیکھیں یہ بارگاہ حضور داتا گنج بخش ایسی بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے کامل، اکمل، مکمل آتے ہیں۔ یعنی 70 سے پہلے میرا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں مزار پر انوار پر بارہا حاضری دینے کا موقع ملا، اور وہاں پہلے ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ دور دراز سے علماء، مشائخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ثناخوانی پیش کرنے والے دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ناچیز بھی اس محفل میں کوئی جمعرات ایسی نہیں ہوتی جب حاضر نہ ہو، اور کوئی جمعرات ایسی نہیں ہوتی جب گفتگو کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ بہرحال یہ شکران نعمت کے طور پر کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ وہاں بڑے بڑے کامل، اکمل، مکمل تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیں خواجہ خواجگاں، معین بے کسا، والی ہندوستان، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں۔ قدمان مبارک کی طرف بیٹھ کے اپنے اوراد، وظائف، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، 40 دن مکمل ہو گئے، جسے کہتے ہیں چلہ کاٹ لیا۔ اب ان کے سب حجابات اٹھ گئے، جانے لگے واپس۔ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم،
مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ اکبر. یہ ایک مثال. اب ایک اور ایسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو سلسلہ چشتیہ کے بادشاہ ہیں. وہ فرید جسے فرید الدین گنج شکر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس وقت سفر پیدل، گھوڑا، ڈھاچی یہ سفر ہوا کرتے تھے، یا پیدل کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اور پاکستان شریف بھی لاہور سے کافی ہے. آپ جب حدود لاہور میں داخل ہوئے، گہرے اور لمبے سانس لینا شروع کر دیے. مریدوں نے دبانا شروع کیا کہ شاید حضرت کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، سفر کی وجہ سے تھک گئے ہیں. آپ فرمانے لگے نہیں میں تھکا ہوں نہیں ہوں، کیونکہ حدود لاہور میں داخل ہو گئے ہیں. تو لاہور میں حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے. فرماتے ہیں مجھے مزار پر انوار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. رحمت دو عالم سید دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی دو ہی شکلیں ہوا کرتی ہیں، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری. تو ان کے مزار پر انوار جنت کے کیاریوں میں سے کیاری کیوں نہ ہو، ان پر اللہ بھی راضی. اللہ کا محبوب حسنین کریمین کے نانا جان مخدومہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، ان کے بابا راضی ہیں. پوری زندگی انہیں کی محبت کا، انہیں کی شریعت کا پیغام دیا ہے، خود بھی عمل کیا ہے، دوسروں کو بھی عامل بنایا ہے. اب دیکھیں حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر ہر وقت ہجوم رہتا ہے. آنے والے آتے ہیں. یہ یاد رکھ لیں آج کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے بھی مضبوط عقیدہ ہے. یہ یاد رکھ لیں اللہ کے پاس جو ہے اس کا سب کچھ ذاتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کبار، پاکان امت، اولیاء کاملین، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے. بس فرق اتنا ہے، دینے والی وہ ذات ہے. اب وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے. اس کا سب کچھ ذاتی ہے، علم بھی، طاقت بھی، سب کچھ اس کا ذاتی ہے. ولیوں کے پاس، مخلوق خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم کوئی ایسا غیر شرعی عمل نہیں کرتے. ان کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو غلام ہیں، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے عامل ہیں، اور یہ مخلوق خدا کو پاس بلاتے ہیں. جب پاس بلاتے ہیں ان کی تربیت فرماتے ہیں
جب ان کی تربیت ہو جاتی ہے پھر ان کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے. سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ رسول کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے. اب یاد رکھیں یہ حضور سیدی دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کا ہم نے مختصر ذکر کیا ہے، یہ مقبولان بارگاہ الہی ہیں. اور گزشتہ جمعرات کو آستانہ عالیہ سیال شریف حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پاک سے، انہی کے خاندان میں سے حضور شیخ الاسلام قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین حضور نائب امیر شریعت حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی جو بارگاہ الہی میں پہنچ چکے ہیں، ہم دعا گو ہیں. اللہ آپ کے میزار کو بکا نور بنائے. اتنا عظیم جنازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور جمعرات سے لے کے آج تک مسلسل وہاں خدام کا پورے پاکستان سے بڑے بڑے شیوخ، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، آستانہ سے، خاندان سے، حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پاک سے، حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، حضرت خواجہ ہاشم صاحب جو مرد کامل ہے جنہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور شہزادہ غوث الورا حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، حضور غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے، اور جلال پور شریف سے، اور چکوری شریف سے، خواجہ آباد شریف سے، یعنی کوئی آستان پاک ایسا نہیں جہاں سے سجادگان وہاں تشریف لے جا کے جنہوں نے تعزیت نہ کی ہو، آپ کے بلندی درجات کے لیے دعا نہ کی ہو. تو میں دعا گو ہوں. الحمدللہ الحمدللہ جو وابستگان ہیں جو تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اس آستانے کی بہار کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے. اور ہمارے بھائی الحاج چودھری افضل صاحب، ان کی چچی صاحبہ ڈنمارک میں انتقال کر گئی تھی. ہمارے بھائی ایوب صاحب، ان کے بھائی محمد یونس، اور ہمارے سب کے بھائی الحاج محمد افضل بٹ قادری مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. میرے والدین، میرے خاندان کے چھوٹے بڑے جتنے بھی دنیا سے پوری روح زمین پر جتنے قبرستان ہیں، قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفن، اللہ سب کی قبروں کو روشن فرمائے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور جتنے بھی سننے والے ہیں، امریکہ سے ہمارے بھائی مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی عبدالرحمان قمر صاحب، وہ بھی بڑی محبت سے ہمارا وہ خود بہت بڑے عالم دین ہیں اور صاحب الرائے ہیں دین میں، اور وہ سن کے دعائیں دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ یعنی سنتے ہیں. اور پھر میں شکر گزار ہوں عمران افضل بٹ اور عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ جو علی حجویری مسجد کے
اور ہم ان کے ساتھ بھائی ایوب صاحب بھائی افضل صاحب مل کے علی حجویری مسجد اور علی حجویری ٹرسٹ جو الحاج محمد افضل برق قادری مرحوم نے یہ سلسلہ قائم کیا تھا وہ چل رہا ہے چلا رہے. اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے. جناب ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سالوی خطیب علی حجویری مسجد سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل.